اسرائیل کی جانب سے ایران کا نام ایک سے زیادہ بار دیا گیا کہ ہو نہ ہو ان حملوں کے پیچھے ایران ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اسرائیل ایران کے خلاف کیس تیار کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا تاریک راز ہے، ایک آپریشن جس پہ اسرائیل گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے۔ آپریشن نارنیا کیا ہے؟ یہ کب سے جاری ہے؟ اس کے اہداف کیا ہیں؟ امریکہ اس کا حصہ کیسے ہے؟ اور پاکستان کو اس سے کیوں خبردار رہنے کی ضرورت ہے؟ اسرائیل اب ایک اور آخری موقع کی تلاش میں ہے تاکہ اس کا آخری مرحلہ شروع کر سکے۔ گلوبل سیک پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ حال ہی میں آسٹریلیا سڈنی میں بونڈائی حملوں کے بعد اسرائیل نے چند گھنٹوں کے اندر ہی ایران کو مورد الزام ٹھہرا دیا، یہاں تک کہ بنیادی تفتیش بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب بعد میں حقیقت سامنے آئی تو حملہ آور ہندوستانی مسلمان نکلے، جو آئیسس کے جو خیالات ہیں، ان کے آئیڈیالوجی ہے، اس سے متاثر تھے اور ان سے روابط رکھتے تھے۔ نیتن یاہو نے فوراً ہی وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیا اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کو یہود مخالف جذبات کو ہوا دینے کا ان پر الزام دھر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آسٹریلیا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔ نیتن یاہو کی جانب سے گیس لائٹنگ اور دباؤ ڈالنے کا سلسلہ حضور شروع ہو گیا، اور اسرائیل کی جانب سے ایران کا نام ایک سے زیادہ بار دیا گیا کہ ہو نہ ہو ان حملوں کے پیچھے ایران ہے۔ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تفتیش، پتہ تو چل جانے دو بھائی کہ کون ہے۔ اب اتنی عجلت، اتنا اشتیاق کہ کسی طریقے سے ایران کو اس میں گھسیٹ دیا جائے۔ یہ دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اسرائیل ایران کے خلاف کیس تیار کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا تاریک راز ہے، ایک آپریشن جس پہ اسرائیل گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ابتدائی مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اسرائیل اب ایک اور آخری موقع کی تلاش میں ہے تاکہ اس کا آخری مرحلہ شروع کر سکے۔ اس آپریشن کا نام ہے آپریشن نارنیا۔ آپریشن نارنیا کیا ہے؟ یہ کب سے جاری ہے؟ اس کے اہداف کیا ہیں؟ امریکہ اس کا حصہ کیسے ہے؟ اور پاکستان کو اس سے کیوں خبردار رہنے کی ضرورت ہے؟ آج اسی پر بات کریں گے، تو اگلے 10 سے 12 منٹ کے لیے دھیان سہرائے در، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آپریشن نارنیا اسرائیل کا ایک خفیہ منصوبہ ہے۔ اس کا ہدف ایران کے جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کرنا اور اس کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا ہے۔ آپریشن نارنیا کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس آپریٹیوز نے ایران کے سب سے اہم 100 جوہری سائنسدانوں کی فہرست تیار کی، پھر اس کی چھانٹی کی گئی اور اس فہرست کو کم کر کے تقریباً اس میں سے 1 درجن کے قریب سائنسدانوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ پھر انہوں نے سائنسدانوں کے کام کی نوعیت، کام کرنے کا طریقہ کار، ان کے دفاتر، ان کی روٹین، ان کی نقل و حرکت، ان کے گھروں کے پتے، ان کے خاندان کی پوری تفصیل، غرضے کہ زندگی کے ہر پہلو کی نگرانی کی، اور ہر ایک کے باقاعدہ ڈوزیئرز تیار کیے گئے۔ یہ کام 1 2 3 4 10 دن، مہینے 2 مہینے کا نہیں تھا۔ یہ کام دہائیوں کی جاسوسی پر مبنی تھا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے دوران ان اہداف کو نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ آپریشن بالکل بھی فول پروف اور مکمل نہیں تھا۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایران میں 5 حملوں میں 71 شہریوں کی ہلاک ہونے کی تصدیق کی، جبکہ ایرانی حکومت کے ترجمان نے جولائی میں کہا کہ اسرائیلی حملوں میں
1062 ایرانی شہید ہوئے، جن میں 276 شہری بھی شامل تھے۔ دراصل اسرائیل نے جنگی طیاروں اور ڈرون سے کچھ اہداف کو نشانہ بنایا اور ان اہداف کی معلومات غیر ملکی تربیت یافتہ کچھ غیر ملکی اور کچھ ایرانی ایجنٹس کے ساتھ مل کر حاصل کی گئی تھی، اور ان حملوں کی نتیجے میں ایران کے نصف سے زیادہ بیلسٹک میزائل لانچرز کو تباہ کر دیا گیا۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان ایجنٹس میں زیادہ تر افغانی اور بھارتی، جبکہ کچھ ایرانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بجلی کے پلانٹس اور وینٹیلیشن سسٹمز کو نشانہ بنایا، ان پر بمباری کی۔ ان بجلی کے پلانٹس اور وینٹیلیشن سسٹمز پر جو ایران کو یورینیم کو صاف کرنے والے سینٹریفیوجز چلانے کے لیے درکار ہے تاکہ ان کے جوہری پروگرام کو ہٹ کیا جا سکے۔ دہائیوں سے اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام پر ایک بڑے حملے کے بارے میں تیاری کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے مرحلہ وار ممکن رکاوٹوں کو دور کرنا شروع کیا۔ حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے نے اسرائیل کو موقع فراہم کیا جس کا وہ دہائیوں سے منتظر تھا، اور نتنیاہو نے اسرائیل کے دشمنوں کی تباہی کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے ایک جنرل نے یہ دعویٰ کیا کہ لبنان میں حزب اللہ کی تباہی اور ایران کے دیرینہ اتحادی یعنی کہ بشار الاسد کے شامی حکومت کے خاتمے کے بعد اس اگلے اور آخری کلیدی مرحلے تک پہنچنے میں مدد ملی، اور یہی منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ منصوبہ سالوں تک چلتا رہا اور وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن ان دو واقعات کے بعد، حزب اللہ اور شام میں تباہی کے بعد، اصل ہدف سامنے دکھائی دینے لگا۔ جب نتنیاہو نے ٹرمپ کی دوسری مدت کے آغاز پر ان سے پہلی ملاقات کی تو انہوں نے ایران پر حملے کے 4 منظرنامے پیش کیے کہ اس منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مہینوں کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے تھے، یا موقع دینے کا ایک ڈھونگ، ایک ڈرامہ کیا گیا، کیونکہ امریکہ نے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور آپریشنل منصوبہ بندی جاری رکھی۔ اپریل کے وسط میں ٹرمپ نے ایران کو ایک معاہدے پر متفق ہونے کا کہا، اس کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے 60 روز کا وقت دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ بہت حد تک ممکن ہے، لیکن وہ مذاکراتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اسرائیل نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کا امریکہ کو بھی علم تھا۔ سفارتکاری ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا، اور ٹرمپ انتظامیہ نے جان بوجھ کر میڈیا میں تاثر دینے کی کوشش کی کہ امریکہ اور اسرائیل میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، یہاں تک کہ اسرائیلی بمباری اور قتل کی مہم شروع ہونے کے بعد بھی ٹرمپ نے ایک آخری سفارتی کوشش کا ڈرامہ کیا۔ انہوں نے ایران کو خفیہ طور پر ایک تجویز بھیجی۔ ایران کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پیشکش سفارتکاری کا آخری موقع تھی، اور اس کے بعد ٹرمپ امریکہ کی فائر پاور کو اسرائیل کے اہداف کے حصول کے لیے پیش کر دیں گے۔ جناب، اب بات کر لیتے ہیں، امریکہ کی ہو ہی رہی ہے، ان کی فائر پاور کی، تو امریکہ کے جو فضائی حملے ہیں وہ اس آپریشن کا بعد میں ایک اہم حصہ بنے۔ امریکہ نے جو حملہ کیا یہ 22 جون 2025 کو ہوا، جب امریکی فورسز نے اسرائیلی حملوں میں شامل ہو کر ایران کے 3 جوہری مراکز پر بمباری کی۔ یہ ایک 12 روزہ تنازع کا آپ سمجھ لیجئے کہ کلمینیشن پوائنٹ تھا یا نقطہ عروج تھا۔ حملہ کیسے کیا گیا؟ امریکہ کے جو B-2 بامبرز ہیں، یہ طیارے، ان کو کوآرڈینیٹڈ فضائی حملے انہوں نے کیے، جن کے اہداف ایران کے اندر ایران کے جوہری مراکز تھے، خاص طور پر فوردو جوہری مرکز، اس سمیت دیگر خفیہ جوہری تنصیبات۔ یہ اہداف کیا تھے؟ 3 اہم جوہری مراکز جن میں یورینیم کی افزودگی کی تنصیبات شامل تھیں، جن کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ و برباد کر دینا تھا، تاکہ اس کے بعد ایران کبھی جوہری طاقت کا سوچ بھی نہ سکے۔ لیکن کیا یہ اہداف حاصل ہوئے؟ جزوی طور پر ہاں۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق حملوں نے
3 میں سے صرف ایک مرکز کو مکمل طور پر تباہ کیا، جبکہ اوور آل جو پورے کا پورا پروگرام ہے اس کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ دعویٰ معتبر نہیں تھا، کیونکہ لیک ہونے والی جو دفاعی انٹیلیجنس معلومات ہیں، دستاویزات ہیں اور دیگر رپورٹس ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقصان محدود تھا اور ایک مرکز کو معمولی سا نقصان پہنچا۔ پینٹاگون نے بھی یہ بات اس کے بعد تسلیم کی کہ پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے ہی دھکیلا گیا ہے، نہ کہ مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریشن میں موجود ٹرمپ کی افسران، ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری پروگرام کو پہنچنے والا نقصان اگرچہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے، سگنیفیکنٹ ہے۔ علی لاریجانی ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایران کا جوہری پروگرام کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایک بار جب ایک ٹیکنالوجی دریافت کر لیں تو کوئی اسے واپس نہیں لے سکتا۔ اور کہانی صرف جوہری پروگرام تک ہی نہیں رکتی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں جو میزائل اور ڈرونز ایران نے استعمال کیے تھے، ان کے تباہ ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو بھی ریپلینش کر لیا، یعنی کہ ان کو دوبارہ ری سٹاک ہو گئے ہیں، ریپلینش کر لیے، دوبارہ بنا لیا۔ نیوکلیائی صلاحیت جو ہے وہ بھی انہوں نے واپس اسی جگہ پر لے آئے ہیں جس جگہ پر حملے سے پہلے تھی۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جو پابندیاں ہیں کہ آپ کو مشکل ادوار سے تو گزارتی ہیں، لیکن یہ آپ کو خود انحصاری سکھا دیتی ہیں، آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہیں۔ اور آج ایران حملے کے کچھ ماہ کے بعد ہی دوبارہ اسی سطح پر کھڑا ہے جس سطح پر اسرائیل نے اسے پہلی دفعہ ہٹ کیا تھا، یعنی کہ وہ جو یہ کہتے تھے 2-3 سال پیچھے کیا ہے، وہ انہوں نے چند ماہ میں واپس حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ حقیقت اسرائیل اور امریکہ کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہم نے کیا تھا وہ واپس ریباؤنڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اسرائیل کے لیے دراصل اس آپریشن کا آخری مرحلہ بہت اہم ہے اور وہ ابھی باقی ہے، اور یہی اسرائیل کی ایران مخالف پالیسی کی جڑ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو ہر حملے کا، ہر کسی بھی ایکٹ کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے تاکہ اسے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کا کوئی جواز مل سکے۔ یہی کچھ بونڈائی بیچ پہ بھی ہوا۔ جب وہاں پر حملہ ہوا تو نیتن یاہو اتاولا ہوا پڑا تھا کہ کسی طریقے سے ایران کو میں بیچ میں انوالو کروں تاکہ آپریشن نارنیا کا جو آخری مرحلہ ہے اس کی تکمیل ہو سکے، ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے۔ بہرحال یہ اس کی خواہش ہے، لیکن میرا مالک بہتر تدبیریں کرنے والا ہے جس نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آخری مرحلے میں میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جب 9/11 ہوا، 2001 کی بات ہے، اس زمانے میں پاکستان کے نیوز چینلز نہیں ہوتے تھے، شاید ایک جیو شاید شروع ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا اور میں فاکس نیوز دیکھ رہا تھا۔ یہ میری اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ فاکس نیوز میں ایک خبر آئی کہ اسرائیلی کمانڈوز امریکہ پہنچ گئے ہیں تاکہ پاکستان آ کر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نیوٹرلائز کیا جائے۔ میں یہ بات آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ یہ بات میں نے دیکھی اور سنی اپنے آنکھوں اور کانوں سے۔ خبریں چل رہی تھی اس وقت اور یہ خبر بیچ میں آئی فاکس نیوز سے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام جو ابھی ہم سے بہت پیچھے ہے اس کی ان کو اتنی فکر ہے، تو کیا وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو جانے دیں گے؟ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں جب انہوں نے عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کیا تو پاکستان پر بھی ہندوستان کے ساتھ مل کر حملے کی تیاری کی گئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اسرائیل جو ایران کا اتنا سا جوہری پروگرام برداشت نہیں کر رہا، وہ ہمارا اتنا بڑا جوہری پروگرام کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ایران کے بعد ہم پر آئے گا۔ مجھے اس چیز کا 100% یقین ہے، اور ہمیں
اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں طاقت دے، قوت دے، ایمان دے اور سمجھ دے۔ بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔